انسانوں کے نام افزار ریحان، امریکہ اور یورپ سے انڈین تجارتی معاہدے اور پاکستان۔ ہمارے ملک بالخصوص میڈیا میں انڈیا اور پاکستان کو بالعموم باہم حریف ممالک کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ درویش کی ہمیشہ یہ تمنا ہوتی ہے کہ یہ دونوں برادر ہمسایہ ممالک حریف نہیں حلیف ہونے چاہیے، فرینڈز ناٹ انیمی، اور اسی طرح انہیں پیش کیا جانا چاہیے۔ یہ وش محض اس صحافی یا قلمکار کی نہیں، اس ملک کے بانی جناح سے جب وائس آف امریکہ کے صحافی نے اس نوع کا سوال کیا کہ مستقبل میں پاک انڈیا تعلقات کو کس طرح دیکھتے ہیں، تو انہوں نے فی البری جواب دیا کہ یہ ایسے ہی ہوں گے جیسے کینیڈا اور امریکہ کے ہیں۔ ان دنوں اگرچہ لاابالی امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے امریکہ کینیڈا مثالی تعلقات کے شہد میں بھی سرکہ ملا رکھا ہے، مگر یہ ایک نوع کی وقتی شرارت ہے۔ امریکی ڈیموکریسی کی جڑیں اس قدر مضبوط ہیں کہ اگلی جست میں یہ وقتی خرابی قصہ ماضی بن جائے گی۔ البتہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں سرکہ ملانے والوں نے محض سرکے پر اکتفا نہیں کیا، اس میں اچھا خاصا زہر بھی گھول رکھا ہے۔ لیکن جس طرح ہر درد کا کوئی نہ کوئی دارو ہوتا ہے، اسی طرح زہر کا بھی تریاق ہوتا ہے۔ پچھلے برس اپریل میں سانحہ پہلگام ہوا، جس کے نتیجے میں آپریشن سندور اور مارکا بنیان المرصوص جیسی تلخیوں کا دونوں ممالک کو سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ بندی کا سارا کریڈٹ پاکستان نے بجا طور پر امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دیتے ہوئے نوبل پیس پرائز کے لیے ان کی نامزدگی بھی کر دی۔ اس کے بالمقابل پرائم منسٹر انڈیا نے جنگ بندی میں امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا سرے سے کوئی رول تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ پرائم منسٹر مودی شاید ٹرمپ کی سیمابی اور رنگ بدلتی شخصیت کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ پھر کیا تھا؟ ٹرمپ اپنی انا کی تسکین کے لیے ہاتھ دھو کر اس بری طرح سے مودی کے پیچھے پڑ گئے کہ انہیں نیچا دکھانے کا کہیں کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیا۔ انڈیا امریکہ باہمی مفادات و تعلقات کی بنیادیں کتنی گہرائی تک جا چکی ہیں، ٹرمپ نے اس کی پرواہ کیے بغیر کسی اصول، ضابطے یا حساس سفارتکاری کا کوئی لحاظ نہ کرتے ہوئے رشین کے ساتھ انڈین اکانومی کو بھی ڈیڈ قرار دے دیا۔ انڈین برآمدات پر خوفناک حد تک بھاری ٹیرف عائد کرنے کے اعلانات شروع کر دیے۔ ہمارے میڈیا کے بڑے حلقوں نے اس وقتی ابال کو پاکستان کے لیے گویا ہنی مون خیال کیا کہ اب پاکستان کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ ہمارے بلوچستان میں موجود قیمتی معدنیات کے حوالے سے بھی ٹرمپ کو شیشے میں اتارا گیا، بلکہ امریکہ نے اس حوالے سے سرمایہ کاری کرنے کا نہ صرف اندیہ ظاہر کیا، انویسٹمنٹ کا معاہدہ بھی ہو گیا۔ امریکی تاریخ میں لاابالی پن یا یو ٹرن کے حوالے سے شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج وہی ٹرمپ یہ اعلان کرتے ہوئے دکھائی دیے کہ انڈیا اور امریکہ کے درمیان شاندار تجارتی معاہدہ ہو گیا ہے، جس کے تحت بھارت پر عائد کیے جانے والا ٹیرف 100، 250 یا 25 سے بھی گر کر محض 18% رہ گیا ہے۔ یہ بھی کہا کہ اب انڈیا امریکی مصنوعات کی خریداری میں $500 ارب سے زائد کا اضافہ کرے گا۔ بھارت روس سے تیل کی خریداری بند کرتے ہوئے امریکہ اور ممکنہ طور پر وینزویلا کا تیل خریدے گا۔ یہ معاہدہ دونوں بڑی معیشتوں اور جمہوریتوں کے درمیان تعاون کا مظہر ہے۔ جوابی طور پر پرائم منسٹر مودی نے ایکس پر لکھا ہے کہ آج اپنے عزیز متر فرینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کر کے خوشی ہوئی کہ اب میڈ ان انڈیا مصنوعات پر ٹیرف کم ہو کر محض 18% رہ گیا ہے۔ انہوں نے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے بھارت کے لیے تاریخی کامیابی قرار دیا۔ کہنے والے جو بھی کہیں، مگر سچائی یہ ہے کہ بالآخر ٹرمپ نے مودی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں، کیونکہ انڈیا کے لیے روسی تیل سے کہیں اہم اس کی طرف سے امریکہ جانے والی برآمدات ہیں، جن پر ٹیرف پاکستان سے بھی 1 درجہ کم کر دیا گیا ہے، جبکہ ان کا حجم پاکستان کے بالمقابل کوئی مماثلت، کوئی تقابل ہی نہیں رکھتا ہے۔ نیز وینزویلا کا خام تیل روسی تیل کا بہتر متبادل ہوگا۔ مزید یہ کہ رشیا یوکرین جنگ بندی کے بعد اس نوع کی کوئی رکاوٹ ویسے ہی ختم ہونے والی ہے۔ دوسری طرف رشین حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ انہیں انڈیا کی طرف سے اس نوع کا کوئی اشارہ نہیں ملا ہے۔ انڈیا کو اس سے بھی بڑی کامیابی چند روز قبل بھارت اور یورپی یونین میں ہونے والے زبردست تاریخی تجارتی معاہدے کی صورت ملی ہے، جس کے تحت یورپ بھارت سے درآمد 99.5 اشیاء پر محصولات صفر کر دے گا، جبکہ انڈیا یورپی گاڑیوں پر ٹیرف 110 سے کم کرتے ہوئے 10% پر لے آئے گا۔ فریقین نے دفاعی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ 2 ارب انسانوں کے لیے ہونے والے اس معاہدے کو عالمی تجارتی نظام میں ہلچل قرار دیا جا رہا ہے، جو بھارت اور یورپی یونین میں 20 سالہ مذاکرات کے بعد ایک جامع معاشی معاہدہ ہے، جسے خود یورپی قیادت نے تجارتی معاہدوں کی ماں قرار دیا ہے۔ انڈین پرائم منسٹر مودی نے اسے بھارت کا اب تک ہونے والا سب سے بڑا آزاد تجارتی معاہدہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ معاہدہ دنیا کی 1/3 عالمی تجارت کو متاثر کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی بھارت کو ایک بڑی کامیابی نایاب معدنیات ریئر ارتھ منرلز سے متعلق عالمی اقتصادی کانفرنس میں باضابطہ شرکت اور اہم کردار کا ملنا ہے، جبکہ پاکستان کو اس اہم کانفرنس میں مدعو ہی نہیں کیا گیا، جس کے لیے ہماری دونوں شخصیات تیاری کیے بیٹھی تھیں۔ یہ افسوسناک امر ہے۔
واضح رہے کہ یہ عالمی اقتصادی کانفرنس امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کی سربراہی میں 2 سے 4 فروری تک واشنگٹن میں منعقد ہوئی ہے، جس میں عالمی رہنماؤں اور صنعتی ماہرین کی موجودگی میں نایاب معدنیات، جدید ٹیکنالوجی اور اسٹریٹجک شراکت داریوں پر جائزے پیش کیے گئے ہیں۔ امریکہ، انگلینڈ، یورپی یونین، آسٹریلیا، جاپان، انڈیا اور دیگر امریکی اتحادی ممالک جن میں G7 کے علاوہ قریباً 20 ممالک نے شرکت کی، جس میں نایاب زمینی دھاتوں پر بڑھتے ہوئے انحصار، سپلائی میں ممکنہ رکاوٹوں، عالمی منڈی میں قیمتوں کے عدم استحکام اور جدید ٹیکنالوجی، دفاعی صنعت، قابل تجدید توانائی اور صنعتی پیداوار کے لیے اہمیت واضح کی گئی۔ آسٹریلیا نے واضح کیا کہ وہ چین کی طرف سے سپلائی میں ممکنہ رکاوٹوں کے پیش نظر معدنیات کے اسٹریٹجک ذخائر قائم کرنا چاہتے ہیں اور امریکہ سے اہم معدنیات کی کم از کم قیمت پر ضمانت چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے بلند پرواز کی یہ ویڈیو قابل ملاحظہ یا چشم کشا ہے، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ میں اور آرمی چیف کس طرح خاموشی کے ساتھ مختلف دوست ممالک کی قیادتوں کے پاس سر جھکا کر گئے ہیں اور درخواستیں دیں قرضے لینے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں جو قرض لینے جاتا ہے اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، عزت نفس پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ جواب میں ان کی طرف سے جو اوبلیگیشنز آتی ہیں وہ چاہے کتنی ہی نامناسب، بلا جواز یا ناگوار ہوں، وہ ماننی پڑتی ہیں۔ اس تلخ دعائی میں ہماری معاشی بدحالی کی پوری کہانی پوشیدہ ہے۔ ہم عالمی سپر پاور کو بلوچستان کی جو نایاب زمینی دھاتیں دکھا کر رام کر رہے تھے، اسی بلوچستان کی آج کیا صورتحال بنی پڑی ہے۔ 1000 سالہ جنگیں لڑنے کے بیانات سے دل دکھتا ہے۔ اس طرح کرکٹ میں بڑھ کے ہانکنے سے کیا ہماری معاشی مشکلات دور ہو جائیں گی؟ کہ ہم انڈیا سے نہیں کھیلیں گے، اس سے کیا حاصل ہو جائے گا؟ کتنے دکھ کی بات ہے۔ کیا ہم اپنی معاشی تنگناؤں پر سوچ وچار کرنے کی بجائے چائلڈ میرج کے یعنی ایشوز کو دین و ایمان اور زندگی موت کا مسئلہ بنائے بحثیں نہیں کر رہے ہیں؟ اخبارات میں یہ سرخیاں چھپ رہی ہیں کہ نصف صدی میں پاکستان کی آبادی بھارت اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں ماشاءاللہ دگنی بڑھ گئی ہے۔ یہ ہے ترقی؟ کیا آبادی اور دستیاب وسائل میں کوئی مطابقت نہیں ہونی چاہیے؟ درویش کی اپنے مہربانوں کی خدمت میں التماس ہے کہ بڑی بڑی چھوڑنے یا دشمنی اور منافقت کے نعروں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ کوئی نعرہ، کوئی نظریہ، کوئی حکومت، کوئی محکمہ، کوئی ادارہ، کوئی شخصیت ان ناتوان 25 کروڑ انسانوں سے قیمتی نہیں۔ اب ہمیں ان کے معاشی دکھوں کو دور کرنا اپنا ٹارگٹ بنانا ہوگا۔ انڈیا یا کوئی اور ہمارا دشمن نہیں، ہم خود ہمارے دشمن ہیں۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔